اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کی اور درود و سلام محمد و آل محمد پر نعرہ صلوات۔ سفر کی پہلی تاریخ کی مجلس سے اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ توقیر مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں پروگرام کا آغاز کے لیے میں سب سے پہلے حدیث قصہ کے لیے برادر جہاں سے بٹی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف قال یا فاطمة اتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلة تمامه وکماله فما كانت الا ساعة اذا بولد الحسن قد اقبلوا وقال السلام علیک یا امہ وقلت علیک السلام علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي إن أكون معهما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيعي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي إن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي يتأذن لي إن أحبط الأرض إن أكون معهم سادسا فقال نعم قد أذنت لك فأحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فقل تأذنوا لي يا رسول الله فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لبين الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفعزوا شيعاتنا ورب القابة. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسوعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وسوعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ماشاء اللہ بھٹی صاحب آپ نے تو بہت آپ نے دوسرے قصہ کی اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں آج کی مجلس کے بانیان کے نام لیتا چلوں. ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر حسن حسینی صاحب کے اور جناب محترم عباس رضا موسی صاحب کے جو آج کے بانیان ہیں اس مجلس کے, اور ہم شکر گزار آپ تمام حضرات کے بھی ہیں جو اس مجلس میں شریک ہیں. اور میں ایک ریکویسٹ بھی ہے جو ہمارے آج کے بانیان ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ حضرات سے. حسینی صاحب جو ہیں ہمارے ڈاکٹر حسن رضا حسینی صاحب, ان کے مرحومین کے نام ہیں سید وفادار حسینی, سید عزادار حسینی, علامہ مجتبیٰ حسن کمون پوری, شہر بانو خورشید عالم, میر عاشق علی, شہزیمہ بیگم,
اور مرحومین اور برادر عباس رضا موسی صاحب کے جو مرحومین ہیں اعجاز علی موسی صاحب اور سیدہ معصومہ، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو اسقال کر دیں گے۔ اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہوئے میں سلام کے لیے جناب وہیب رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ امام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ جناب وہیب رضوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے سلام کے لیے حکم دیا تھا تو میں حاضر خدمت ہوں، اور بسم اللہ۔ کلام ہے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا، جو علامہ طالب جوہری صاحب کے والد تھے اور خود بھی ایک جید عالم اور پائے کے شاعر تھے۔ ایک درود کی گزارش۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی کا غم دل مضطر میں رہتا ہے۔ حسین ابن علی کا غم دل مضطر میں رہتا ہے۔ باہر عنوان ایسے گھر کا مالک گھر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ باہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے۔ غم شبیر اور حب علی ہے زندگی اپنی۔ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جذبہ دل میں رہتا ہے، یہ سودا سر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی۔ واہ واہ، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی۔ یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کا طالب ہوں شعر پہ۔ جی شاید نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے۔ نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے۔ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے۔ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے۔
واہ 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 فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے جی فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے کیا کہنے یہ واہ 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 پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر واہ 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 کیا کہنے ہیں سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بھاگنا طے ہے سبحان اللہ تو سبحان اللہ کیوں لشکر میں رہتا ہے ہے واہ 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 لشکر میں پھر پڑھیے پھر پڑھیے رہتا ماشاءاللہ ہے واہ 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 فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر واہ 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 بھاگتا کیوں ہے واہ 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 کیوں ہے کمال مصرا جی واہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے لشکر میں رہتا ہے واہ میں واہ رہتا ہے واہ 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 کیا ہے کہنے سبحان اللہ واہ 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 کبھی پہلو میں ڈھونڈا اور کبھی روئی رباب اٹھ کر واہ 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 اے عالم رات بھر یاد علی اصغر میں رہتا ہے بیان معرفت میں صدق سے ہٹتا نہیں جوہر واہ 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 بیان معرفت میں صدق سے ہٹتا نہیں جوہر دماغ اس کا خیال رفعت ممبر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کا خیال رفعت ممبر میں رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابن علی کا غم دلے مضطر میں رہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب کیا ماشاء اللہ کہنے وحید صاحب بہت شکریہ رضی صاحب محمد علی محمد صلی اللہ بہت علیہ اچھا اللہم صلی علی محمد صلی علی یہ محمد ہمارے برادر رضی صاحب جو نہایت عمدہ سلام پیش کر رہے تھے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کو الہیہ تندرستی دے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ایک دعائے صحت کی اپیل ہے آپ تمام محمد راز سے بالخصوص سید ہمارے برادر الطاف نقوی صاحب جان بھائی اور زائر نقوی صاحب کے لیے دعائے صحت اور تمام جملہ مومن مومنات کے لیے دعائے صحت کی آپ سے 5 دفعہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک سوز آپ حضرات کی پیش نظر ہے بسم اللہ تفیض ہے کیا چیز ہے دریا کی
ترائے عباس کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس، دریا کی ترائی عباس لوٹا کے راضی نہیں بھائی عباس لوٹا کے راضی نہیں بھائی عباس ہمار کے صبر و رضا طے کر لو مار کے صبر و رضا طے کر لو پھر تو ہے تمہاری خدائی کیا چیز ہے درود در محمد والے محمد ماشاءاللہ اس کے بعد میں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب درخواست کروں گا کہ وہ سلام کی چند اشعار پیش کریں گے. جناب ڈاکٹر بسم اللہ. زندہ باد. چند بند کی زحمت دے رہا ہوں مولانا عباس کے حوالے سے. ارشاد. یا رب ہو عطا مجھ کو وہ خوش رنگ بیانی، یا رب ہو عطا مجھ کو وہ خوش رنگ بیانی، مثل گل عباس ہوں الفاظ و معانی. کیا کہنے سبحان اللہ. گل عباس ہوں الفاظ و معانی، مصرے ہوں میرے حسن عقیدت کی نشانی. مصرے ہوں میرے حسن عقیدت کی نشانی، اشعار میں ہو بادۂ عرفاں کی روانی. بے رنگ وفا کا میری تصویر چمن کو، معراج عطا ہو میری تحریر سخن کو. پھول بنی کے چاند کی زہرا کے لال کی، منظور ہے ثنا مجھے اس بے مثال کی. تابانیاں ہیں جس میں حسن کے جمال کی، تصویر ہے علی کی جو نقش کمال کی. توفیق تیز دی سے کھلے منقبت کے باب، فکر رسا ہو میری سلیمان کے ہم رکاب. ماشاءاللہ کیا بلندی ہے تخیل کی. جس سے سر بلند ہے قوم بنی کلاب، حق نے عطا کیا تھا علی کو وہ شیر خواب. آ جاتا جس کے ایک اشارے پہ انقلاب، تھا دشمنوں کے واسطے وہ آیت عذاب. زیر و زبر تھی سامنے جس کے سپاہ شام، یہ وہ جری تھا جس پہ شجاعت ہوئی تمام. ماہ عرب چراغ حرم نور کبریا، نازا ہے جس کی شان پہ سرتاج انبیاء. ملتی ہے جس کی ذات میں ہر وصف کی ضیا، ہے بس زدہ تھے جس کی شجاعت سے اشقیا. کیا مرتبہ کہوں میں اس عالی مقام کا، آئی ہے جو حسین علیہ السلام کا. واہ 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 زینت تھا وہ فرزند بوتراب، سیرت بھی انتخاب تھی صورت بھی انتخاب. جانے بدور ہو گیا جب وہ وفا معاف،
उम्मुल बनी की हो गई तकदीर लाजवाब, कैसे बयां हो अजमत अब्बास नामदार, इस माहे हाशमी के फजाइल है बेशुमार। बेशक। आखिरी बंद पेश खिदमत है। उम्मुल बनी का चांद है वो नजमे ज़ोगिसार, जिसकी तजल्लियों से है ईमान पर निखार, परवाना वार शैपे फिदा था वो जानिसार, वो हुस्न लाजवाब था कुदरत का शाहकार, ताज आज भी है गजनफर खुदाई में, हैदर की कुव्वतें हैं इसी की कलाई में। क्या कह रहे, वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कह रहे, नारे सलावत इसके बाद में खिताबत के लिए जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर ज़ैदी क़िबला से गुजारिश करूंगा कि मजलिस से खिताब फरमाएं जनाब क़िबला काबा मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीइना व मौलाना व मौला थक़लैन व महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वजद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बरादरान ईमान और बुजुर्गान कौम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप तमाम हजरात ने सलाम रुबाइयात और हदीस किस्सा और बड़ी खूबसूरत समातें बिला तमहीद में अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। ये जो मैंने आय करीमा कि जिसके तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये कुरान मजीद की एक बहुत मारूफ़ और मशहूर आय करीमा है। मारूफ़ और मशहूर आय करीमा का मतलब ये होता है कि आपने उस आय करीमा के ज़ेल में बहुत सी तकारीर समात की होंगी। लिहाजा जब किसी ऐसी आयत का इंतखाब किया जाए तो ज़ाकिर की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है और सामीन की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ज़ाकिर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसमें कोई ना कोई नया गोशा फजीलत का पेश किया जाए, और अगर सामीन को कि यकीनन हमें कोई नई फ़िक्र और नया गोशा मिला है तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उनको भी उसी एतबार से दादो तहसीन से नवाजना चाहिए। बस इरशाद इलाही होता है इन्नमा युरीदुल्लाह। इन्नमा ये कलमा हसर है। इन्नमा का मतलब है यानी अल्लाह का ये इरादा है कि बस और बस अहले बैत से निजासत को दूर रखा जाए, कोई गंदगी और कोई निजासत अहले बैत के करीब न आ पाए। अच्छा, ये इन्नमा का लफ्ज़ है, ये अल्लाह ने इन्नमा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इस आयत करीमा में अल्लाह अहले बैत की तहारत का ऐलान कर रहा है। इन्नमा और भी बहुत सी आयात के शुरू में आया है, जैसे इन्नमल मोमिनूना इख्वा, इन्नमल खमरो वल मैसरो, और भी बहुत सी आयात में है। बस अब समझाना यह है, बताना यह है कि इन्नमा का मतलब क्या होता है। देखिए, जब खल्लाक़ आलम इन्नमा के ज़रिए से किसी बात का खिताब करता है
جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ انما بار بار بہت سی آیات میں خلاق عالم کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے جب مومن کو مومن کا بھائی بتایا تو انما کے ذریعے بتایا. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بھائی اور بھی ہے مگر مومن جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. دنیا میں بھائی اور بھی ہیں مگر جیسا مومن کا بھائی ہے ویسا کوئی اور بھائی نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر، یعنی نجاستیں اور بھی ہیں مگر شراب جیسی نجاست کوئی نہیں. اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر، یعنی شراب جیسی نجاست کوئی نہیں. پھر اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں، اور ایک وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں سائل کو بطور زکوٰۃ انگوٹھی عطا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ نے جو انما کے ذریعے ولیوں کو بتایا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ولی اور بھی ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. ولی اور بھی ہے، رسول جیسا کوئی نہیں. ولی اور بھی ہے، صاحبان ایمان جیسے کوئی نہیں. تو اللہ نے جو انما یرید اللہ کہا تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان جو اللہ نے انما کے ذریعے کیا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاک اور بھی ہیں مگر اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، نعرہ صلوات. مجھے جناب عباس کے حوالے تک آنا ہے بہت تیزی کے ساتھ چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہتی ہے. تو جب جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، اب تھوڑی سی دیر اور گزری تھی کہ باہر سے میرا ایک حسن شہزادہ گھر میں تشریف لایا. اب انہوں نے آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا اماں، اے اماں آپ پر میرا سلام ہو. جناب فاطمہ نے کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک اور اے میرے دل کے سکون، اے میرے دل کے چین، اے میرے میوہ دل، تم پر بھی ماں کا سلام ہو. اب امام حسن نے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اے اماں آج میں آپ کے گھر میں، آپ کے نزدیک، آپ کے قریب اشمو، میں اپنے نانا جد رسول اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. جناب فاطمہ نے کہا وہ چادر کے نیچے تشریف فرما ہے. امام حسن نے اجازت لی اور داخل کسا ہو گئے. اب جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد میرا دوسرا شہزادہ گھر میں آیا. اب امام حسین نے بھی حسب معمول وہی کیا جو امام حسن نے کیا تھا، سلام کیا، جواب سلام شہزادی فاطمہ نے دیا، اور آپ نے بھی وہی بات کہی جو آپ سے پہلے امام حسن نے کہی تھی انما اشمو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. اے اماں میں آپ کے نزدیک اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. جناب فاطمہ نے کہا ہاں تمہارے نانا داخل کسا ہیں، زیر کسا ہیں. اب جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد گھر میں میرے شوہر علی تشریف لائے. اب علی نے بھی سلام کیا، جناب فاطمہ نے اپنے شوہر کے سلام کا جواب دیا. اب مولائے کائنات نے بھی رشتے کے ساتھ میں لفظیں بدلی ہوئی تھی مگر بات کا مفہوم وہی تھا، بات وہی تھی. جو امام حسن نے کہا کہ میں خوشبو پا رہا ہوں وہی امام حسین نے کہا اور وہی مولا علی نے کہا. یعنی ہر آنے والے کا ایک ہی جملہ کہنا، ایک ہی بات کہنا کہ میں آپ کے قریب رسول کی خوشبو پا رہا ہوں. امام حسن نے کہا کہ رسول کی خوشبو پا رہا ہوں. امام حسین نے کہا میں رسول کی خوشبو پا رہا ہوں. امام علی نے کہا توجہ چاہوں گا کہ میں رسول کی خوشبو پا رہا ہوں. ہر ایک کا یہی جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں رسول سے ایسی خوشبو ضرور آتی تھی جو رسول کے موجود ہونے کا پتہ بتاتی تھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو ہر آنے والا ایک ہی بات کہہ رہا ہے خوشبو پا رہا ہوں، خوشبو پا رہا ہوں، خوشبو پا رہا ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس میں نبوت سے، جس میں رسول سے
ایسی خوشبو آتی تھی جو رسول کے موجودگی کا پتہ بتاتی تھی. تو اگر آتی تھی ایسی خوشبو تو پھر شب ہجرت کفار قریش نبی کا گھر گھیرے کیوں کھڑے رہے؟ انہوں نے کیوں نہ پہچان لیا کہ آج بستر پر نبی نہیں علی سو رہا ہے؟ نہ پہچاننا اس بات کی دلیل ہے، نہ پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوشبو جس میں رسول سے آتی تھی وہی خوشبو جس میں علی سے آتی تھی. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مدد حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. جو خوشبو جس میں رسول سے آتی تھی وہی خوشبو جس میں علی سے آتی تھی. بے شک بے شک. جب یہ 5 کے 5 داخلے کسا ہو گئے تو اب سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ کے بابا ہیں، چادر کے نیچے فاطمہ کے شوہر ہیں، اور چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں. اچھا یہ بتائیے، بڑے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے الحمدللہ، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. یہ بتائیے کہ آج چادر کے نیچے فاطمہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام حسن اور دوسرے بیٹے کا نام حسین. تو اب اردو میں عربی میں فرق ہوتا ہے. اردو میں ایک کو واحد کہا جاتا ہے، 2 ہوں یا 3 ہوں ان کو جمع کہا جاتا ہے. اگر ایک کہیں گے تو صیغہ واحد کا ہوگا، 2 یا 3 کہیں گے اردو میں صیغہ جمع کا ہوگا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایک کہیں گے، ایک بولیے گا تو صیغہ واحد کا ہوگا، اور اگر 2 بولیے گا تو صیغہ تثنیہ کا ہوگا، اور اگر 3 بولیے گا تو پھر صیغہ جمع کا ہوگا. اب جو یہ صیغہ ہے بنوہا، جو یہ لفظ ہے، نہ یہ ایک کا اعلان کر رہا ہے، نہ یہ 2 کا اعلان کر رہا ہے، نہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. بہت توجہ چاہوں گا، نہ یہ واحد کا صیغہ ہے نہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ صیغہ ہے جمع کا. تو میں کہوں گا کیا پروردگار عالمی جناب فاطمہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہی ہیں، جھوٹ اعلان کر رہی ہے؟ نہیں، بتانا یہ چاہتی ہیں کہ دیکھیے اگر آج صیغہ تثنیہ کا استعمال کیا جاتا، 2 کا اعلان کیا جاتا، تو آج طہارت فاطمہ کے 2 بیٹوں پہ ٹھہر جاتی. جمع کا استعمال کر کے بتایا کہ اب جہاں تک فاطمہ کے بیٹوں کا سلسلہ جائے گا وہیں تک جناب فاطمہ زہرا کا عباس کو اپنا بیٹا کہنا یہ زبانی اعلان نہیں تھا، حقیقت پر مبنی تھا. یعنی بتانا یہ چاہتی ہے جیسا میرا حسین وارث تطہیر ہے ویسا میرا عباس وارث تطہیر ہے. نعرہ صلوات ویسا ہی میرا عباس وارث تطہیر ہے. اچھا بہت سے افراد اور بہت سے لوگ، چونکہ الحمدللہ ہمیں تو قریہ قریہ بستی بستی جانا ہوتا ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، رات بھی کافی تاخیر سے آنا ہوتا ہے، اور پھر صبح آپ کی بارگاہ میں بھی مولا کے لیے حاضری دینا پڑتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جناب عباس معصوم ہے یا نہیں. معصوم تو ہم کہہ نہیں سکتے تجھے، لیکن کردار تیرا سرحد عصمت سے ملا ہے. لیکن میں کہتا ہوں فقط ملا ہی نہیں ہے بلکہ عباس اس کردار پر فائز ہے کہ داخل ہے. کیا کہہ سرحد عصمت میں داخل ہیں. مگر پھر بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ جناب عباس معصوم ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جناب عباس معصوم ہیں. لیکن معصوم کی قسمیں ہوتی ہیں. جناب عباس، بڑے غور سے سنیے گا خدا کی قسم، جناب عباس معصوم ہیں، اور میں جناب عباس کو معصوم کیوں نہ کہوں. تاریخ میں 2 عباس گزرے ہیں، یہ تاریخ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ایک عباس ہیں عباس بن عبد المطلب اور دوسرے عباس ہے عباس بن علی. جب رسول خدا نور کی چادر اوڑھ کر ہمارے درمیان سے چلے گئے تو اب عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا علی کے پاس آئے اور علی کے پاس آ کر کہتے ہیں یا علی وہ رسول نے 3 چیزیں اپنے بعد چھوڑی ہیں, ان میں سے کوئی ایک چیز آپ مجھے دیجئے. کیا چیزیں چھوڑی ہیں؟ کہ یا علی رسول اللہ نے ایک اپنا گھوڑا چھوڑا ہے, رسول اللہ نے ایک اپنا امامہ چھوڑا ہے, رسول اللہ نے اپنی بات ایک اپنی تلوار کو چھوڑا ہے, لہٰذا کوئی ایک چیز آپ مجھے دیجئے. کہ بتائیے چچا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ یا علی آپ تو بہادر و شجاع ہو, آپ مجھے اپنی تلوار دیجئے. تو اب مولا علی نے تلوار کو آگے رکھ دیا. جیسے ہی عباس تلوار اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو اب تلوار سے بجلی سے چمکی, رعد سے چمکی اور تلوار کو نہ اٹھا سکے. کہ یا علی وہ ایسا ہے میں تلوار لے کر کیا کروں گا, مجھے گھوڑا دے دیجئے. تو اب علی نے کہا کہ وہ سامنے استبل میں گھوڑا بندھا ہے, آپ جا کر کھول لیجئے. اب یہ استبل کے قریب گئے, گھوڑے کے قریب گئے تو اب گھوڑے کو کھولنا چاہتے تھے تو گھوڑے نے بڑھ کے حملہ کیا. بہت توجہ چاہوں گا. جب گھوڑے نے بڑھ کے حملہ کیا, گھوڑا نہ کھول سکے تو کہا یا علی مجھے گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ مجھے رسول کا امامہ دیجئے. تو کمر پہ رکھا ہے آپ لے لیجئے. کہ یا علی نہیں, آپ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے سر پہ رکھیے. کہ قریب آئیے. علی نے امامہ رسول اٹھایا, رسول کے چچا عباس کے سر پہ وہ امامہ رکھا تو رکھتے ہی چلا اٹھے کہ یا علی جلدی اس امامے کو ہٹائیے. ہٹائیے. کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سر پر کوئی تور رکھ دیا گیا. بڑے پڑھے لکھے افراد میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, بڑے خوبصورت خوبصورت چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت سماعتوں کے مالک میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ رسول کے چچا عباس نہ رسول کا گھوڑا لے سکے, نہ رسول کی تلوار لے سکے, نہ رسول کا امامہ لے سکے, آخر کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ معصوم کی چھوڑی ہوئی چیزیں غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا. معصوم کی چھوڑی ہوئی چیزیں معصوم ہی استعمال کر سکتا ہے. اب چونکہ رسول تھے معصوم, اب یہ عباس ہے غیر معصوم, اس لیے نہ رسول کا گھوڑا لے سکے, نہ رسول کی تلوار لے سکے, نہ رسول کا امامہ لے سکے. تو توجہ چاہوں گا, جملہ کہنے جا رہا ہوں, ساتھ دیجئے گا. اب میں عباس کو معصوم کیوں نہ کہوں؟ جب مولا علی نے عباس کو جنگ صفین میں بھیجا تو اپنا امامہ دے کے بھیجا, اپنی تلوار دے کے بھیجا, اپنا گھوڑا دے کے بھیجا. کیا کہنے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقار حضرت عباس کم نہیں ہے قمر, وقار حضرت عباس کم نہیں ہے قمر, پلاتی دودھ جو زہرا امام بن جاتے. نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عباس کس قسم کے معصوم ہیں؟ جناب عباس معصوم ہیں محفوظ عن الخطا کردار کا نام عباس ہے. کیا کہنے. اگر آپ نے اس لفظ کو سنبھال لیا تو آپ پوری تقریر سمجھ سکتے ہیں. محفوظ عن الخطا کردار کا نام جناب عباس ہے. جناب عباس اس کردار کا نام ہے. تو جنگ صفین ہوئی, آپ نے سنی ہوگی, بس ایک گوشہ دے کر بات کو آگے بڑھا دوں گا. تو جناب عباس بھی جنگ صفین میں آئے اور مولا علی نے بھی جنگ صفین کو لڑا. جب مولا علی جنگ صفین کو لڑ رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے, ارباب تاریخ کہتی ہے, ارباب ولا گھبرائیے گا نہیں, تو مولا کائنات جنگ صفین لڑ رہے ہیں. ادھر سے شام کے حاکم نے کہا یا علی آپ کو لڑتے ہوئے کافی وقت ہو گیا, لہٰذا آپ واپس خیمے میں جائیے. مولا علی نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے تو ایک بات میری مان, تو اور میں دونوں لڑتے ہیں, تو مجھے مار دے, میں تجھے مار دیتا ہوں.
اور ان لوگوں کو مروانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب عمر عاص کہتا ہے کہ شام کے حاکم علی بات تو بہت کام کی کر رہے ہیں. اب شام کا حاکم کہتا ہے عمر عاص علی تو بات کام کی کر رہے ہیں لیکن تو بات کام کی نہیں کر رہا ہے. لگتا ہے تو مجھے علی کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے واہ 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 واہ، اور تیرے دل میں شام کی حکومت کی تما پیدا ہو گئی ہے واہ 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 تو مروا کر شام کا اقتدار چاہتا ہے. واہ واہ واہ. مولا علی نے کہا اے حاکم شام اگر تیرا ارادہ یہی تو یہی چاہتا ہے تیری منشا یہی ہے کہ میں نہ لڑوں واپس خیمے میں چلا جاؤں ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا ہوں. مولا علی واپس خیمے میں آئے. اب یہی وہ موقع تھا کہ مولا علی نے جناب عباس کو بلایا. جناب عباس آئے. علی نے اپنا ماما پہنایا اپنی تلوار دی اپنا گھوڑا دیا عباس کو گھوڑے پر سوار کیا اور عباس کے چہرے پہ نقاب کو ڈالا. آئے ہائے ہائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کی قسم لہو نچوڑ کر آپ کے سماعتوں کو ہریا کر رہا بہت توجہ چاہوں گا. اب جناب عباس کے چہرے پہ نقاب کو ڈالا. جب نقاب جناب عباس کے چہرے پہ ڈال دی گئی تو کہا عباس جاؤ. اب عباس کس طرح چلے تو کسی جرار کی طرح عزم و حوصلہ تھا جعفر تیار کی طرح حملہ کیا حیدر کرار کی طرح کفار کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عباس صفین کے میدان میں آئے. اب شام کا حاکم دیکھ رہا ہے کہ تلوار نکالنے کا انداز علی کے جیسا تلوار چلانے کا انداز علی کے جیسا اچھالنے کا انداز علی کے جیسا گردنیں اڑانے کا انداز علی کے جیسا حملہ کرنے کا انداز علی کے جیسا میدان میں لڑنے کا انداز علی کے جیسا میدان میں رکنے کا انداز علی کے جیسا. جب ہر اعتبار سے عباس صفین کے میدان میں علی نظر آئے اب شام کا حاکم کہنے لگا علی میں نے تو سنا تھا کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں دیتے. تعریف وہی ہے جو دشمن کے زبان سے آئے کہ میں نے تو سنا تھا کہ علی آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہو اور یہ آپ دوبارہ چہرے پر نقاب ڈال کر پھر لڑنے کے لیے آ گئے. اب مولا علی نے جملہ بڑا قیمتی توجہ چاہوں گا محنت رائے گا نہ جائے بڑے پڑھے لکھے افراد سماعت فرما رہے ہیں تو اسی طریقے سے داد و تحسین بھی ہونا چاہیے جتنی محنت سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر مولا علی نے جملہ سنا. اب مولا علی چلے صفین کی طرف. اب مولا علی نے اپنے چہرے پہ نقاب کو ڈالا صفین کے میدان میں پہنچے. ادھر عباس کھڑے تھے ادھر علی کھڑے ہوئے تھے بیچ میں عمر عاص کھڑا ہوا تھا. اب علی نے آ کر جناب عباس سے کہا عباس اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو. اللہ اکبر. جناب عباس نے چہرے سے نقاب کو الٹا تو عمر عاص نے دیکھ کر کہا ارے شام کے حاکم صحیح کہہ رہا تھا کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے علی آ گئے. بس جیسے علی نے جملہ سنا تو علی نے مسکراتے ہوئے علی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. اب عمر عاص کیا دیکھ رہا تھا کبھی عباس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کبھی علی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. توجہ چاہوں گا. اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی. کبھی علی کو دیکھ رہا ہے کبھی عباس کو دیکھ رہا ہے اور چلا کے کہتا ہے ارے شام کے حاکم معجزہ دیکھ یہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ معجزہ ہے. یہ بھی علی نظر آ رہا ہے یہ بھی علی نظر آ رہا ہے. تو دونوں صفین کے میدان میں علی نظر آئے. اچھا صفین کے میدان میں دنیا نے عباس کو کیا سمجھا؟ صفین کے میدان میں جناب عباس کو دنیا نے شام کے حاکم نے کیا سمجھا؟ علی سمجھا. عباس کو علی سمجھا. تو دھوکہ ہوا نا.
عباس کی ذات پر لوگوں کو دھوکا ہوا علی کا، بے شک تو مجھے تاریخ کے دامن میں دو دھوکے نظر آئے. ایک دھوکا صفین کے میدان میں عباس کی ذات پر علی کا ہوا، اللہ اکبر. اور دوسرا دھوکا شب ہجرت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نبی کا ہوا. واہ 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 واہ. دو دھوکے ہوئے. جنگ صفین میں لڑے تھے عباس، دنیا سمجھی علی، اور شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تھے علی، مگر کیا دنیا کہنے. سمجھی نبی. کیا مگر کہنے دو کیا کہنے. دھوکوں میں فرق ہے. شب ہجرت جب علی کی ذات پر نبی کا دھوکا ہوا تو رات کا اندھیرا تھا، اور صفین کے میدان میں جب عباس کی ذات پر علی کا دھوکا ہوا تو دن کا اجالا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. خوبصورت بات ہے. کیا کہنے. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. محمد کیا و کہنے. آل سبحان محمد. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. حق ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جب اللہ امام حسین اور جناب عباس جب دونوں اور پورا کارواں مکے پہنچتا ہے تو امام حسین کو پتا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 40 افراد حج کا لباس پہن کر آئے ہیں. تو مکہ چھوڑنے سے پہلے امام حسین نے پوری تاریخ ہے جناب عباس سے کہا، بھائی عباس آپ خانہ کعبہ کے چھت پر جائیے. 3 کردار خانہ کعبہ کے چھت پر آئے. ایک مولا علی خانہ کعبہ کے چھت پر آئے، اور دوسرے جناب بلال خانہ کعبہ کے چھت پر آئے. جب جناب بلال خانہ کعبہ کے چھت پر آئے تو کیوں آئے؟ نبی اللہ نے حکم دیا کہ بلال آج خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو. بلال دوڑ کر خانہ کعبہ کے چھت پر آ کر کھڑے ہو گئے. اب کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں. رسول اللہ نے کہا بلال پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہ یا نبی اللہ آج تک اذان کہتا تھا کعبے کے نیچے کھڑے ہو کر، برابر میں کھڑے ہو کر. اب جدھر بھی کعبہ ہوتا تھا ادھر ہی کو رخ کر کے میں اذان کہہ دیتا تھا. اگر اس سائیڈ ہوا تو اس سائیڈ کو رخ کر کے اذان کہہ دی. اب میں خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑا ہوں، اب یہ سوچ رہا ہوں کہ رخ کدھر کیا جائے. اور توجہ چاہیے کہ یا نبی اللہ رخ کدھر کیا جائے. تو نبی اللہ نے جواب دیا کہ بلال پریشان مت ہوئیے، میرے اصحاب کے درمیان نگاہ دوڑائیے، جدھر بھی میرا بھائی علی کھڑا ہے ادھر رک کر کے اذان کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی قبلہ بھی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب جناب عباس کو امام حسین نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کے چھت پر جائیے اور جا کر لوگوں کو ہمارے یہاں سے مکہ چھوڑنے کا مقصد بتائیے کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. اگر ہم ایسے ہی مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو لوگ بعد میں نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. آپ مکہ چھوڑنے کے ریزن بتائیے. اب جناب عباس خانہ کعبہ کے چھت پر آئے اور چھت پہ آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جناب عباس خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب عباس کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر ہے اور حسین کی نگاہ عباس کے چہرے پر ہے. کیا منظر رہا ہوگا خدا کی قسم. اور سارے معتکف اعتکاف کرنے والے عباس کی انگلی کے اشارے کو دیکھ رہے ہیں. جناب عباس نے خطبہ دیا. بخطبے کے 3 جملے پڑھوں گا، عباس کو تمام کر دوں گا. پہلا جملہ جناب عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. میں کہوں گا مولا عباس آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟
آخر علی آپ کے بھی تو باپ ہیں، علی حسین کے بھی باپ، علی آپ کے بھی باپ ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیتے کہ میرے بابا علی کے قدموں کی وجہ سے تو میں قربان جاؤں جناب عباس کے ادب پر، کہ تمہیں نہیں پتا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میرا حسین بیٹھا ہو وہاں اپنا تعارف نہیں کراتے۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وہاں اپنا تعارف نہیں کراتے جہاں حسین بیٹھے ہوئے ہوں۔ جناب عباس نے دوسرا فقرہ کہا من کان بیتن فاصبح قبلتن، یہ بس خانہ کعبہ بس ایک گھر تھا، یہ قبلہ بنا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، ان کے بابا کے آنے کی وجہ سے۔ اگر علی خانہ کعبہ میں نہ آتے تو یہ قبلہ ہی نہ بنتا۔ پھر جناب عباس نے تیسرا جملہ کہا، اب اعتکاف کرنے والوں سے مخاطب ہو کے کہا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، میں کہوں گا مولا عباس آپ طواف کرنے والوں کو کافر کہہ رہے ہو، آپ حاجیوں کو کافر کہہ رہے ہو، آپ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے ان کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ حسین کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں۔ اب جن کے دلوں سے حسین کا احترام نکل جائے وہ کافر ہوتا ہے یا فاجر ہوتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب چونکہ ان کے دلوں سے حسین کا احترام نکل چکا ہے، اب یہ کافر ہیں یا فاجر ہیں۔ اب جناب عباس نے چوتھا جملہ کہا، چوتھا جملہ کا ہے ہاتھ تم سب نفرت کے قابل ہو۔ اور پانچواں جملہ آخری مرحلہ جناب عباس نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ حسین کون ہے۔ تم حجر اسود کا بوسہ دیتے ہو، حجر اسود حسین کا بوسہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا مولا بتائیے ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انہیں آج وہی مہم درپیش ہے، انہم ارادوا قتل رسول اللہ، جو مہم کل کفار قریش کو پیش تھی۔ کہ کیا مہم درپیش تھی؟ کہ کل کفار قریش رسول اللہ کا قتل کرنا چاہتے تھے، مگر کفار قریش رسول اللہ کا قتل نہ کر سکے۔ میں نے کہا کیوں نہ قتل کر سکے؟ ما داما امیر المومنین حیا، چونکہ امیر المومنین علی زندہ تھے۔ بہت قیمتی جملہ ہے، خدا کی قسم۔ آپ مجھے داد مت دیجئے گا، جناب عباس کو داد دیجئے گا۔ یہ جناب عباس کے فقرے ہیں، جناب عباس کے جملے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جائے ضرور یاد رکھیے گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ آخری جملہ ہے اور شجاعت جناب عباس کا اندازہ لگائیے گا، عظمت جناب عباس کا اندازہ لگائیے گا۔ جناب عباس نے کہا آج تمہیں وہی مہم درپیش ہے جو کل کفار قریش کو تھی۔ کفار قریش کل محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر محمد کو قتل نہ کر سکے۔ کہ کیوں نہ کر سکے؟ کہ اس لیے ما داما امیر المومنین حیا، چونکہ علی زندہ تھے۔ تو اب جناب عباس نے کہا کہ تمہیں بھی یہی مہم درپیش ہے، آج تم حسین کو قتل کرنا چاہتے مگر تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے، چونکہ ابھی حسین کا بھائی عباس زندہ ہے۔ نعرے ایک اور بہتر سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی حسین کا بھائی عباس زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ عباس کے ہوتے ہوئے کسی کے مجال ہے جو حسین کو قتل کر سکے؟
اور تم تو اس کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو جسے خود اللہ راستہ دیتا ہو. اللہ اکبر. عباس سقائے سکینہ کا نام ہے. عباس علمدار لشکر کا نام. عباس حجاب زینب کا نام. عباس طائر فی الجنہ کا نام. اللہ اکبر. کیسے کیسے گوہر حسین نے کربلا کے میدان میں لٹا دی. کیسے کیسے قربانیاں حسین سیدہ کلال اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے. عزادارو حسین نے کبھی عباس کی قربانی، کبھی اون محمد کی قربانی، اور میرے مولا یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آئے، انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا. فاطمہ کے لال حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی اون محمد کے لاشیں اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی علی اصغر کا لاشا خیمے میں لاتے ہوئے روئے. اجرکم اللہ. ہاذا دارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلتا ہے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں خاردار توق پہنایا گیا. اور عزادارو جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے تو عزادارو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میرے زندان میں حسین کا ایک عاشق قیدی ہے، لہٰذا اس قیدی کو، قیدی کا نام ہے مختار، لہٰذا مختار کو ان قیدیوں کا تماشا اور ان کا حال دکھانے کے لیے بلایا جائے. اجرکم اللہ. عزادارو جب شہزادی زینب نے سنا کہ ہمارا یہ حال دکھانے کے لیے قید خانے سے مختار کو بلایا جا رہا ہے تو عزادارو شہزادی زینب نے جب دور سے جناب مختار کو آتے ہوئے دیکھا تو میری شہزادی فضہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، ماں فضہ ایک دعا کریے، ایسی حالت میں مختار ہمیں نہ پہچانے. اجرکم اللہ. آپ کی آواز بلند. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو سکینہ نے اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو رکھ لیا. ایسی حالت میں مختار ہمیں نہ دیکھے. ام کلثوم شہزادی زینب کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. ایسی حالت میں مختار ہمیں نہ دیکھے. ارے مختار کے دل پر کیا گزرے گی. اجرکم اللہ. عزادارو ابھی مختار چونکہ قید خانے سے آ رہے ہیں، ابھی مختار کو پتہ نہیں ہے حسین مارے جا چکے ہیں، عباس قتل ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو جناب مختار دربار میں ابن زیاد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے. بس ایک مرتبہ جناب مختار نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا. ایک مرتبہ کسی درباری نے کہا، مختار تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ خبردار، اگر کائنات میں کوئی امیر ہے تو فاطمہ کا لال. اللہ. میں حسین کے علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں مانتا ہوں. بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا، مختار اگر میں حسین کی زیارت مجھے اس کے دربار میں کرا دوں تو بتا مجھے کیا انعام دیا جائے گا. بس ایک مرتبہ جناب مختار نے جیسے ہی سنا کہ دربار میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے تو عزادارو مختار کو تیش آ گیا اور تیش میں آ کر کہا، خبردار اس نجس زبان سے، اس نجس دربار میں میرے آقا کا نام نہ لینا. اجرکم اللہ. عزادارو اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین کا کٹا ہوا سر مختار کے سامنے لا کر رکھا جائے. عزادارو سر حسین آیا، ایک مرتبہ رومال ہٹایا گیا. مختار نے کیا دیکھا کہ میرے مولا کا کٹا ہوا سر ہے. اجرکم اللہ. عزادار ایک مرتبہ مختار نے سر کو جھکا لیا اور سر جھکا کے کہا، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا ابا عبداللہ.
عزادار ایک مرتبہ مختار نے تلوار کو نکالا، مختار حملہ کرنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ پیچھے سے میرے امام آگے بڑھے، دامن پکڑ کر کہا چچا مختار حملہ نہ کرنا، میں تنہا نہیں آیا ہوں۔ ایک مرتبہ مختار نے پیچھے مڑ کر کہا اے ضعیف تو کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ کہا مختار آپ کیسے پہچانو گے؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کہ بتا تو صحیح قیدی تم کون ہو؟ کہ انا زین العابدین۔ مختار نے سر و سینہ پیٹ لیا اور کہا اینا اینا عباس، اینا اینا علی، اجرکم اللہ۔ کا سجاد عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے، یہ اونو محمد کے سر ہیں، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، ادھر شہزادی زینب جب زندان شام میں آ جاتی ہے تو عزادارو ایک مرتبہ ہند نے خواب دیکھا کہ تیرے قید خانے میں فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب 3 مرتبہ مسلسل یہ خواب ہند دیکھ چکی تو ایک مرتبہ یزید سے کہتی ہے اے یزید مجھے قیدیوں سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ عزادارو ادھر اعلان ہوا کہ قیدی بیویوں سے ملنے کے لیے زوجہ یزید آ رہی ہے تو عزادارو زینب تڑپ گئی۔ اجرکم اللہ۔ ارے کیسی حالت میں ہند ہمیں دیکھے گی۔ عزادار ایک مرتبہ ہند قید خانے میں آئی، ہند کرسی کی بلندی پر بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی زینب خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مرتبہ شہزادی زینب سے کہتی ہے اے قیدی بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ انا زینب بنت علی، انا من المدینہ۔ عزادارو مدینے کا نام آیا، زینب کا نام آیا، ہند تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے اجرکم اللہ، قیامت کا گریا، اور تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی اپنے کو زینب نہ بتانا، کہ یقین کیوں نہیں آتا، کہ اس لیے جب میں زینب سے قرآن پڑھتی تھی تو قرآن زینب کا طواف کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو قید خانے میں قرآن منگایا گیا، ابھی قرآن ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا، ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ قرآن ہاتھوں سے اٹھا، میری شہزادی کا طواف کرنے لگا، ہند تڑپ گئی کہ یزید تو نے فاطمہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا، تو نے رسول کے نواسے کا قتل کر دیا۔ زینب نے تڑپ کر کہا میرے برات کا کرام یا حسین، 3 دن کا بھوکا پیٹا کر دیا گیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت برکت نازل فرما، ان آنسوؤں کو ائمہ اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا فرما، بانیان مجلس اور شریکان مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما، بیمار کربلا کے توسط سے خدایا تجھے چادر زینب کا واسطہ اور تجھے امام سجاد صلاۃ والسلام کے اسیری کا واسطہ، بار اللہ تمام لوگوں کو، تمام شیعان حیدر کرزار کو اور شریکان مجلس کو، تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، اللہ جو حج زیارات کے مشتاق مشرف فرما، بانیان مجلس اور شریکان مجلس کے تمام محرومین کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، اور مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت وسعت عطا فرما، حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دیگر سورہ فاتحہ بانیان مجالس کے مرحومین کو احسال فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ قبلہ مولانا سید محمد صاحب جو کہ مجلس خطاب فرما رہے تھے، میں نوحے کے لیے برادر کامران سے درخواست کروں گا کہ وہ بی بی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں۔ بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا،
माँ को भी साथ ले लो, रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना, तुमसे बिछड़ के माँ का मुश्किल बहुत है जीना, माँ को भी साथ ले लो, रुक जाओ ऐ सकीना, हर सिमत है अंधेरा, हर राह पर खतर है, हर सिमत है अंधेरा, हर राह पर खतर है, हर राह पर खतर है, हर सिमत है अंधेरा, दुश्मन है चार जानू, दिल में छुपाए कीना, रुक जाओ ऐ सकीना, अरे खा खा के तुम तमाचे घबरा गई हो शायद, खा खा के तुम तमाचे घबरा गई हो शायद, अरे घबरा गई हो शायद, खा खा के तुम तमाचे ता शाम सीख जाओ जी आंसुओं को पीना, रुक जाओ ऐ सकीना, अम्मू को जाने मादर इस तरह मत सदा दो, अम्मू को जाने मादर इस तरह मत सदा दो, इस तरह मत सदा दो, अम्मू को जान मादर अब्बास की जबी पर आ जाएगा पसीना, रुक जाओ ऐ सकीना, अरे रुख पर लहू जमा है, कानों से खून है जारी, रुख पर लहू जमा है, कानों से खून है जारी, कानों से खून है जारी, रुख पर लहू जमा है, बेटा तड़प उठेगा जाने शहे मदीना, रुक जाओ ऐ सकीना, है कैद शाम की अब तन्हाइयाँ मुक़द्दर है, कैद शाम की अब तन्हाइयाँ मुक़द्दर है, कैद शाम की अब बीबी नसीब में अब तेरे नहीं मदीना,
سکینہ حسین 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 جزاک اللہ اللہم صلی اللہ حسین محمد وعلی محمد. زیارت کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر سے کہ وہ پلیز زیارت پڑھا دیں. ڈاکٹر قمر. متوجہ زیارت ذوات مقدسہ کی پڑھنے کی سعادت مشرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین جانب کی طرف سے قربتاً الی اللہ. السلام علیکہ یا سید البطحاء، السلام علیکہ یا وارث الکعبہ، السلام علیکہ یا کفیل رسول اللہ، السلام علیکہ یا ام المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابا المرتضی، السلام علیکہ یا والد الائمۃ الہدی، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ائمۃ و معدن الرسالہ، ابو الائمہ و معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمہ والمعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حسن مجتبیٰ، السلام علیکم یا سبط مصطفیٰ، السلام علیکم یا بقیۃ المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم و ساداتی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مقیس الشیع والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا علی بن عموسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر قمر عبدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو مولا توفیقات میں اضافہ کرے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجلس میں شرکت کی، اور بانیان مجلس کی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی مجلس میں بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیا. مولا پروردگار ان تمام حضرات کی حاضرین مجلس کی اور جو سن رہے ہیں سامعین کی توفیقات میں اضافہ کرے. ان کو کوئی غم نہ دے. حسین کے میں آئندہ کے پروگرام کا اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی
آنے والے جمعے کو اور ہفتے کو یعنی فرائیڈے سیٹرڈے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی اس کے اندر پروگرام اسی اس سے لنک سے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نئے لوگ بھی ہوں گے کچھ، تو ان کے لیے بھی تمام حضرات کے لیے دعا کیجیے گا کہ سب لوگ ساتھ خرید کریں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ حضرات سے شب بخیر آپ سے زیادہ چاہوں گا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، جزاک اللہ توفیق۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ آئندہ کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ جلد اعلان کر دیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ شکریہ خدا حافظ۔ سب حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔